یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم 2 سیموئیل چیپٹر 24 سیموئیل کی دوسری کتاب اور اس کا 24واں باب، جو اس کتاب کا آخری باب ہے، اس کو سیکھنا شروع کریں گے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خاص طور پر اس بات کے لیے کہ ہم نے صرف انہی دو کتابوں کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا، پہلا سیموئیل اور دوسرا سیموئیل۔ کم و بیش 120 پروگرامز، 120 پروگرامز ہم نے کیے ہیں فرسٹ سیموئیل سے لے کر اس 2 سیموئیل 24 چیپٹر کے سفر تک، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے، اس کے کلام پر توجہ کرنے کے وسیلہ سے، ان گاڈ پرنسپلز، ان الہی قوانین کو سیکھنے اور دیکھنے کے وسیلہ سے ہم سبوں نے، آپ سبوں نے بہت برکت پائی ہے۔ سارا جلال ہم خداوند کو دیتے ہیں، اور اس باب کو 24ویں باب کو ضرور پڑھیے۔ اس کی کچھ آیات میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا جب ان پہ زیادہ تشریح کروں گا، لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہوگی ہمیشہ کی طرح کہ خداوند کے کلام کو پڑھیے اور پھر اس پروگرام نبیوں کی کہانی کو سنیے، تاکہ آپ روحانی اور علمی طور پر ترقی کرتے جائیں۔ پیشتر اس کے کہ ہم 24ویں باب کو پڑھنا اور اس پر غور کرنا شروع کریں، میں ایک کامنٹ یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں پہلے بھی 22ویں باب میں بھی کر چکا ہوں، کہ جب ہم فگر آف سپیچ یوز کرتے ہیں، جب ہم شاعرانہ تخیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ کچھ ایموشنز کو، کچھ جذبات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ فگر آف سپیچ ہیں، اس لیے کہ ہم انسانی سوچ کے حوالے سے، اپنی لمیٹڈ اور محدود سوچ اور وکیبلری کے حوالے سے ہی بات چیت کر سکتے ہیں۔ جب خداوند کے حوالے سے ہم غصہ یا جیلسی یا سیڈنس یا غم، ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ فگر آف سپیچ یا تشبیہ اور استعارے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم اپنی سوچ میں، اپنی جو لفظوں کی استعداد ہے، اس میں بہت لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ 24واں باب جب شروع ہوتا ہے اور لکھا ہے کہ خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑکا، انفیکٹ جو عبرانی میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہوہ کے نتنوں سے غصہ جو ہے وہ بپھر کر باہر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہوہ ہمارا آسمانی باپ، ہمارا آسمانی خدا جو ہے وہ انسان نہیں ہے، اس کے نتنے نہیں ہیں۔ یہ ایک فگر آف سپیچ ہے، یہ ایک بولنے کا، لکھنے کا طریقہ ہے۔ اس باب میں مینلی ہو کیا رہا ہے کہ داؤد مردم شماری، سینسس کروا رہا ہے۔ سینسس کیوں کروا رہا ہے، کیسے داؤد کو اس بات کا خیال آتا ہے، اس حوالے سے ہم جوں اس باب میں آگے بڑھیں گے، ہم سیکھتے جائیں گے۔ تو ابھی جو سینسس ہے، جو مردم شماری ہے، وہ اور خداوند کا غصہ جو ہے، اس کہانی میں اٹوٹ انگ ہیں، انسیپریبل پارٹس ہیں۔ خداوند کا غصہ جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ سینونیمس ہے، کس چیز کے ساتھ مترادف ہے؟ وہ گناہ کے ساتھ۔ جب گناہ لوگ کرتے ہیں، اور خاص طور پر خداوند کے لوگ، تو وہ خداوند کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ یا جب ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، یا جب دوسری قوموں کے لوگ خداوند کی قوم کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو تب خداوند کے ساتھ غصے کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، منسلک کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پر ہمیں اسرائیل کے حوالے سے کسی ایسی چیز کا لکھا ہوا نہیں ملتا کہ کس بات سے خداوند اسرائیل کے لوگوں سے غصے میں تھا، اس لیے بہت سے جوش ریبائز اور کرسچن سکالرز جو ہیں وہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں، وہ قیافہ آرائی کرتے ہیں کہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگوں نے داؤد پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا کہ خداوند کے خیمہ اجتماع کو ریپیئر کیا جا سکے۔ بے شک اس نے خداوند کے گھر بنانے کے لیے تمام سامان سلیمان کے لیے رکھ چھوڑا ہے، لیکن جو خیمہ اجتماع تھا، جو کہ کافی مخدوش حالت میں تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں نے داؤد پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ ایک اور نظریہ اور تھیوری یہ ہے کہ خداوند کا غصہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو شیوا یعنی سبا بن بکری نے جو بغاوت کی اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے خلاف، اس میں سبا بن بکری تو مارا گیا، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ تھے اور جو لوگ عوام اس کے خیالات کے ساتھ ہم خیال ہو گئے تھے،
ان کے ساتھ داؤد نے کسی طور پر کوئی ڈیلنگ نہیں کی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو باتیں سیموئیل کی کتاب میں ہیں، ہم اس میں اگر کوئی جھول ہیں یا کوئی ہولز ہیں اس کہانی میں، تو ہم ان کو تواریخ کی کتاب سے فل کر لیتے ہیں، کرونیکلز سے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کرونیکلز جو ہے، تواریخ جو ہے، وہ بھی سائلنٹ ہے۔ ایک اور نہایت ہی شاندار مسیحی اسکالر نے یہ توجیہ بھی پیش کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو خداوند کے قوانین، خداوند کی توریت، خداوند کے شریعت کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو ان کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ان کو مکس کیا جا رہا ہے، ان کی ملاوٹ کی جا رہی ہے کلچرل رسومات کے ساتھ، اس وجہ سے بھی اسرائیل پر خداوند کا قہر، خداوند کا غصہ جو ہے وہ نازل ہو سکتا ہے۔ ہم اس حوالے سے کچھ دیر میں بات کریں گے، لیکن پیشتر اس کے کہ ہم اس پہ بات کریں، میں ایک مسکنسیپشن جو ہے اس کو دور کر دوں جو پہلی آیت میں موجود ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑکا اور اس نے داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر ابھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودا کو گن۔ اب یہ بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی بڑا سیناریو ہے جس کو ایک آیت میں سم اپ کر دیا گیا ہے بڑی مختصر طور پر، بریفلی۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ساؤل کی، فرعون کی اور باقی بادشاہوں کی، جنہوں نے خداوند کے لیے مختلف کام کیے خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، ان سبوں کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے خداوند نے اسور کے بادشاہ کو یوز کیا کہ وہ اسرائیل کے 10 قبیلوں کو ڈاؤن دا ہسٹری جا کے سزا دے اور ان کو تتر بتر کر دے، تو خداوند کی مرضی کو اس نے پورا کیا، وہ جو ایک غیر قوم کا بادشاہ تھا۔ اسی طرح یہودا کے جو بادشاہی تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کے بادشاہ کو خداوند نے یوز کیا کہ خداوند کی مرضی کو، خداوند کی منشا کو پورا کر سکے۔ پھر خداوند نے فرعون کو اسٹرینگتھن کیا کہ وہ اس کے ساتھ لڑتا رہے ٹل دا ٹائم کہ وہ 10 آفات، وہ 10 پلیگز جو ہیں وہ مصر پر پورے طور پر نازل نہ ہو جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ ان کنٹرول میں ہوتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں کو اور مختلف سچویشنز کو اپنی مرضی، اپنی الہی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں داؤد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر داؤد کو ایسا نہیں کہا جا رہا کہ خدا نے داؤد کو کہہ دیا کہ جا کر سینسز کر لے، مردم شماری کر لے۔ انفیکٹ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں داؤد کے لیے، ایسی سوچیں پیدا ہوئی ہیں داؤد کے لیے جنہوں نے داؤد کو اس کام پر مجبور کیا ہے۔ انفیکٹ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ ایول انکلینیشنز تھیں، یہ ایسی بری سوچیں تھیں جو داؤد کے ذہن میں آئیں، جن کی وجہ سے داؤد نے وہ کام کیا جو بالآخر اسرائیل کو سزا دینے کے لیے استعمال ہوا۔ اور یہ میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا، آپ میرے ساتھ فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 21 اس کی ورس 1 دیکھ سکتے ہیں، پہلی تواریخ اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔ یہ داؤد کی مردم شماری کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے کہ شیطان نے، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ورڈ شیطان یوز ہوا ہے، دس ایکچولی ریفرز ٹو، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ خداوند کے حوالے سے جو پاک سوچیں ہیں، جو اچھا ریلم ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں داؤد میں وہ اس وقت موجود نہیں ہے، بلکہ ایول انکلینیشنز، بری سوچیں داؤد کے ذہن کو اور اس کے دل کو قابو میں کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے داؤد جو ہے وہ یہ مردم شماری کراتا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید سیکنڈ سیموئیل چیپٹر 24 میں جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، اور فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 21 میں جس کا میں نے ابھی آپ کو ریفرنس دیا، اختلاف ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا داؤد کو ابھار رہا ہے اور ایک جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان داؤد کو ابھار رہا ہے۔ ہم اس مشکل فینومینن کو، اس مشکل بات کو اس طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ داؤد کے پاس یہ فری ول ہے کہ اس کی سوچیں اچھی بری ہر نوعیت کی ہو سکتی ہیں، اور ایسی سچویشن میں یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ گناہ کے پاس نہیں جاتا، اور نہ گناہ آلودہ خواہشات میں، انکلینیشنز میں اس کی کوئی مرضی یا منشا شامل ہے۔
इब्रानी में बुरी इंक्लिनेशंस को, बुरी सोचों को यात्सर हरा कहते हैं, यात्सर हरा, और अच्छी इंक्लिनेशंस को, अच्छी सोचों को यात्सर तोव कहते हैं, यात्सर तोव। सो जो यात्सर तोव हैं उनके हवाले से हमारी सोचें परस्तिश, तारीफ़ खुदावंद के जलाल के लिए हैं और उन सोचों में खुदावंद बसता है। लेकिन जो यात्सर हरा है, जो ईवल इंक्लिनेशंस हैं, जो बुरी सोचें हैं, उनका खुदावंद के साथ लेना देना नहीं है। सो ये चीज़ हम अपने जहन में रखें। और जब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दाऊद अपनी यात्सर हरा, ईवल इंक्लिनेशंस, बुरी सोचों से मगलूब है, तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि खुदावंद उसके साथ मौजूद नहीं है। खुदावंद की अच्छी सोचें, गुड इंक्लिनेशंस, यात्सर तोव जो है वो दाऊद से दूर हैं। सो इस तौर पर खुदावंद ने दाऊद से अपने आप को दूर किया कि उसकी ईवल इंक्लिनेशंस ने, दाऊद की यात्सर हरा ने उस पर कब्ज़ा पाया। और जहाँ पर फर्स्ट क्रॉनिकल्स में हम देखते हैं कि शैतान ने उसके दिल को उभारा, तो भाई और बहनों वहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो एडवर्सरी का यानी मुखालिफ का यूज़ हुआ है। और मुखालिफ से मुराद वो यात्सर हरा है, वो ईवल इंक्लिनेशंस हैं, वो बुरी सोचें हैं जिनका खुदावंद के साथ ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन चूँकि खुदावंद इवेंचुअली हतमी तौर पर उन ईवल इंक्लिनेशंस के जवाब में जो दाऊद इक़दाम करता है, इसराइल को सज़ा दे सकता है उसके गुनाहों की, उसके ख़ताओं की, तो हम देखते हैं कि इवेंचुअली हतमी तौर पर खुदावंद ही इन कंट्रोल है। हम में से कुछ लोगों को शायद ये बातचीत, ये बहस, ये तालीमी गुफ्तगू शायद मुश्किल लगे समझने के लिए, और मुश्किल लगनी भी चाहिए, इसलिए कि हम इस चीज़ को, इस स्पिरिचुअल फिनोमिनन को, इस रूहानी फिनोमिनन को अपनी सोच के मुताबिक, अपनी लफ्ज़ों की इस्तेदाद के मुताबिक समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि महदूद है, जो कि लिमिटेड है। इसके बावजूद आई बिलीव कि मैंने काफ़ी तफसील से इस बात को समझाने की कोशिश की है। हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में अब, और ख़ास तौर पर मैं आपकी तवज्जो एक दो अहम अल्फाज पर कराना चाहूँगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो अपने फ़ौजी जर्नैल को, योआब को बुलाता है और उसे कहता है कि इसराइल और यहूदा को गिन, और बादशाह लश्कर के सरदार को हुक्म देता है कि इसराइल के सब कबीलों में दान से बीरसबा तक गश्त करो और लोगों को गिनो ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। जो ये वर्ड गश्त करने का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इब्रानी में ये वर्ड बड़ा अहम है। इसको कहते हैं शूत, SHUT, इंग्लिश में आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, रोमन में। सो शूत जो वर्ड है ये बाइबल में ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ 2 जगह यूज़ हुआ है। सो उसकी जो अंडरटोन है, उसका जो मकसद है, वो हम समझ जाएंगे कि किस तौर पर है। एक वो इस्तेमाल हो रहा है अय्यूब की किताब, उसके पहले बाब और 7वीं आयत में, जोब 1:7, और वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता आया हूँ। यहाँ पर शैतान या एडवर्सरी जो बात कर रहा है घूमने फिरने की, वो भी यही वर्ड शूत है, इब्रानी वर्ड शूत, जिसका मतलब है गश्त करना, इधर उधर घूमना। और फिर हम ये देखते हैं कि यही वर्ड उस कव्वे के लिए जिसको नूह ने उड़ाया कि जाकर सैलाब की सिचुएशन को चेक करके आए, तो हम देखते हैं कि वो भी इधर उधर घूमता रहता है लेकिन वापस नहीं आता। सो नूह को फिर फाख्ता को भेजना पड़ता है। सो यू गॉट टू रियलाइज़ कि जो इस वर्ड की, इस लफ्ज़ शूत की अंडरटोन है वो ईवल इंक्लिनेशन है, वो बुरी सोच है। तो दाऊद जब अपने फ़ौजी जर्नैल योआब को मर्दमशुमारी के लिए कह रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि उसकी ईवल इंक्लिनेशंस, उसकी बुरी सोचें, उसकी यात्सर हरा उस पर गालिब हैं, और वो उसको जो इधर उधर घूमने फिरने का भी मशवरा देता है, वो उसकी बुरी सोचों के मगलूब होने का एक वाज़े सबूत है। योआब को हम देखते हैं कि वो इस चीज़ पर राज़ी नहीं है, वो कॉशियस है, वो मोहतात है। वो बादशाह को मशवरा देता है कि बादशाह, खुदावन तेरा खुदा उन लोगों को जो जितने भी हैं 100 गुना बढ़ाए, पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है
کہ وہ ان کی مردم شماری کراتا ہے۔ یوآب داؤد کو اس سوچ سے، ان بری سوچوں کے غلبہ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یوآب داؤد کو اس وقت فزیکل حالت میں دیکھ کے سمجھ گیا ہو کہ داؤد بری سوچوں کے انفلوئنس میں ہے، اثر میں ہے۔ ہم اس کہانی کو، اس اہم واقعے کو خداوند کے کلام کی روشنی میں کل پھر سیکھتے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم 2 سیموئیل چیپٹر 24 خداوند کے کلام میں سے سیکھتے جا رہے ہیں۔ سیموئیل کی دوسری کتاب اور اس کا 24واں باب آج اس سلسلے کی 2nd ایپیسوڈ ہے۔ سب جلال، سب عزت، سب بزرگی ہمارے آسمانی باپ منجی خدا کو مل جائے، جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم خداوند کے کلام پر، اس کے زندہ کلام پر غور کر سکیں، گفتگو کر سکیں اور اسے سیکھ سکیں، اپنی زندگی میں ترقی حاصل کر سکیں، روحانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی۔ اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، جیسے میں نے آپ سے کل ذکر کیا کہ ہم نے 1 اور 2 سیموئیل کے اس جرنی میں، اس سفر میں کم و بیش 120 کے قریب پروگرام کیے نبیوں کی کہانی کے، اور 1 سیموئیل کا جب ہم نے انٹروڈکشن کیا وہاں سے لے کر آج تک خداوند نے اس سفر میں ہمیں زندگی بخشی، نعمتیں اور برکتیں عنایت کیں، اور سارا جلال ہم اس چیز کے لیے خداوند کو دیتے ہیں۔ یہ لاسٹ چیپٹر ہے اور اس کے بعد ہم غزل الغزلات کو شروع کریں گے۔ اگرچہ نیکسٹ بک جو ہے وہ 1 کنگز ہے، پہلا سلاطین ہے، راجوں کی کتاب ہے، لیکن بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سانگز آف سولومن، غزل الغزلات کو سیکھیں۔ سو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کتاب کو سیکھ کر پھر ہم 1 کنگز سیکھنا شروع کریں، پہلے سلاطین کے اوپر آئیں۔ خداوند ہمیں اس پروگرام میں برکت بخشے، ہماری رہبری اور رہنمائی کرے، اور ہمارا محافظ اور ہمارا رہنما ہو، کیونکہ اسی کی رہنمائی میں، اسی کے کلام کی روشنی میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ وگرنہ ہماری پرسنل رائے، ہماری ذاتی رائے کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو خداوند کی مرضی پر چھوڑتے ہیں تاکہ وہ ہمارا اچھا رہبر، ہمارا اچھا چوپان، ہماری رہنمائی کرے، اور ہم سب خداوند کے کلام میں، زندگی میں بڑھتے جائیں۔ 24ویں باب کی دوسری آیت سے ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ داؤد کا موٹیو، داؤد کا مقصد کیا ہے اس مردم شماری کا، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے لوگوں کی تعداد معلوم ہو سکے۔ ہم اس سلسلے میں مزید بات چیت کریں گے اس موٹیو کے بارے میں، اس مقصد کے بارے میں، اور جو انڈر پننگ مقصد ہے، جو چیز داؤد کے دل میں پنہا ہے، ہم اس کو بھی کریدنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں اس ریشنل کو، اس وجہ کو سطحی طور پر ڈسکس کر لوں، اور آج کل کے حوالے سے بھی اس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں، کس طرح کانگریگیشنز جو ہیں، کس طرح کلیسیائیں جو ہیں، کس طرح منسٹریز جو ہیں، وہ چاہتی یہ ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں ٹویٹر پر اور باقی سوشل میڈیا کے آؤٹ لیٹس پر۔ اور یہ شاید کئی دفعہ ایک کامیابی کا معیار گنا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بے شک منظم ہونا اور اپنی صفوں میں ایسی آرگنائزیشن پیدا کرنا، ایسا نظم و ضبط اور ایسی پلاننگ کرنا ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو علم ہو کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ان کو کیٹر فار کر سکیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ سکیں اپنی کلیسیا میں، اپنی منسٹری میں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ خدا کے ساتھ کس طور پر جڑے ہوئے ہیں، کس طور پر آپ، چاہے آپ کے ساتھ 1 لوگ ہے یا چاہے آپ کے ساتھ 1,00,000 لوگ ہیں، آپ کس طرح ان کو خداوند کا کلام بغیر ملاوٹ کے، بغیر انسانی انفلوئنس کے، بغیر انسانی سوچ کی مکسنگ کے ان کو پہنچا رہے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، لوگوں کی زیادہ تعداد کئی دفعہ بہت گمراہ کن ہوتی ہے، بہت مس لیڈنگ ہوتی ہے۔ ہم اس سلسلے میں اور کسی کی نہیں بلکہ اپنے منجی یسوع المسیح کی اگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے کیسے شاہانہ طور پر ان کا استقبال کیا گیا، ایک بڑی بھیڑ نے ان کا استقبال کیا، مگر یہی لارج نمبرز، یہی بڑی بھیڑ، یہی چلا چلا کر کہتے ہیں کہ اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو۔ ہم دیکھتے ہیں جنرلی بھی اس موقع پر
दाऊद को कोई ऐसी ख़ास अशद ज़रूरत नहीं थी, कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो इसराइल के लोगों की तादाद मालूम करता। उसकी वजह ये है कि वो रैबाइज़ जो नॉर्मली आम हालात में भी दाऊद को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की, उसको बचाने की कोशिश करते हैं किसी भी बेजा तनकीद से, वो इस सिलसिले में दाऊद के हवाले से कोई सेल्फ़ डिफेंस, कोई दिफा पेश नहीं कर सकते कि दाऊद ने ऐसा क्यों किया कि उसने कौम की मर्दमशुमारी के बारे में सोचा। योआब हाउएवर न्यू, योआब को बेशक इस चीज़ का पता था कि दाऊद की ये जो चाल है, दाऊद की ये जो मूव है, इसकी वजह से बहैसियत कौम इसराइल को काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। मुझे इस चीज़ का तो इल्म नहीं और ना मैं स्पेक्युलेट करूँगा कि वो खुदा के कहर से वाकिफ़ था जो इस बात के बाद होने वाला था, लेकिन योआब को सियासी तौर पर ज़रूर इस बात की आगाही थी कि लोग इस सेंसस को, लोग इस मर्दमशुमारी को शक की और बुरी निगाह से ज़रूर देखेंगे, जो दाऊद के लिए और तख्ते दाऊद के लिए ख़तरे की घंटी बजा सकता है। लेकिन हम दाऊद का रद्द अमल देखते हैं। जब योआब उसको बताने की कोशिश करता है तो वो चाहता है कि योआब इस बारे में दाऊद के साथ बहस ना करे, बल्कि दाऊद का हुक्म माने, और चारों नाचार रिलक्टेंटली योआब को वैसा ही करना पड़ता है जैसा दाऊद उससे कहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंसस में, मर्दमशुमारी में क्या बुराई थी? तो जवाब के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और मेरे जवाब के दो पहलू हैं, एक ज़मीनी यानी इंसानी पहलू और दूसरा रूहानी यानी इलाही पहलू। ज़मीनी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो जब आप मर्दमशुमारी कराते हैं तो लोग इस चीज़ से आगाह हो जाते हैं कि अब न्यू टैक्सेस लगेंगे, नया लगान भरना पड़ेगा। और दूसरी बहुत अहम बात यह है कि हम जानते हैं कि दाऊद की जो आर्मी थी, योआब के अंडर जो आर्मी थी, वो एक रेगुलर आर्मी थी, लेकिन उसकी ज़ाती आर्मी बहुत मुख्तसर थी। लेकिन जब जंग होती थी तो वो पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा करते थे। जब वो पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा करते थे तो होता ये था कि मर्द चूँकि जंग पर चले जाते थे, इसलिए खेती बाड़ी और बाकी घर के काम काज करने के लिए औरतों को मैदान में उतरना पड़ता था। सो जब गिनती हो रही है तो लोगों के जहन में ये बात भी हो रही है कि क्या एक बड़ी जंग जल्द होने वाली है, जिसकी वजह से घरों में अनरेस्ट, बेचैनी फैलने लगी, सोसाइटी में बेचैनी फैलने लगी। और योआब इन दोनों पहलुओं को, जो ज़मीनी हवाले से मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, अपने जहन में सोच रहा था। जो इलाही पहलू है, जो डिवाइन और स्पिरिचुअल साइड है, उसका क्या मतलब है, उस हवाले से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। खुरूज 30 बाब 11 से 16 आयत, एक्सोडस 30 11 to 16, कूच की किताब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तू बनी इसराइल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हुआ है वो फी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया खुदावंद के लिए दें, ताकि जब तू उनका शुमार कर रहा हो उस वक़्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। हर एक जो निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए वो मकदस की मिस्काल के हिसाब से नीम मिस्काल दे। मिस्काल 20 जीरा की होती है। ये नीम मिस्काल खुदावंद के लिए नज़र है। जितने 20 बरस के या इससे ज़्यादा उम्र के निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नज़र दे। जब तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए खुदावंद की नज़र दी जाए तो दौलतमंद नीम मिस्काल से ज़्यादा ना दे और ना गरीब उससे कम दे। और तू बनी इसराइल से कफ़ारा की नकदी लेकर उसे खैमा इज्तिमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इसराइल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए खुदावंद के हजूर यादगार हो। फिर हम गिनती में देखते हैं नंबर्स 1 में कि बनी इसराइल को कहा जाता है कि मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को कोह सीना के बेयाबान में खुदावंद मूसा से कहता है कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जमात की मर्दमशुमारी का हिसाब उनके कबीलों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक करो। क्यों?
ताकि वो जंग के लिए तैयार किए जाएं। दूसरी बात हमने यहाँ से क्या सीखी एज अ गॉड प्रिंसिपल, खुदावंद के इलाही कानून के मुताबिक, कि सेंसेस या मर्दमशुमारी जो है वो खुदावंद की तरफ से ऑर्डेन है, और उस वक़्त ऑर्डेन है जब खुदावंद चाहता है, जब जंग के लिए आप जाना चाह रहे हों। और उसका तरीका है कि आप नीम मिसकाल दें जो खुदावंद की हैकल के लिए है, और उसके थ्रू गिने, लोगों को नहीं गिनना, उन हाफ मिशकाल्स को गिनना है जो जमा होती हैं। इससे आप लोगों की तादाद मालूम कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो खुदावंद की तरफ से वबा या प्लेग जो है वो आपकी कौम के बीच में आ जाएगा। बहर कैफ, अब हम देखते हैं कि योआब और उसकी आर्मी ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है इसको करने के लिए निकलते हैं, और वो यर्दन के पार जाते हैं। शुरू वो कहाँ से करते हैं? वो अरोईर से शुरू करते हैं, और अरोईर वो इलाका है जो जद के कबीले यानी गैड के ट्राइब और मुआब की जो कौम है उसके दरमियान बॉर्डर है। वहाँ से ये शुरू करते हैं, और वहाँ से फिर ये नॉर्थ यानी शुमाल की जानिब जाते हैं, जहाँ से घूमते हुए वो याज़ीर की जानिब जा निकलते हैं, जो कि इसराइली बॉर्डर है अमून की टेरिटरी के साथ, जिसको आजकल हम जॉर्डन कहते हैं। फिर वो जिलाद और तहतीम हुदसी के इलाका में जाते हैं। हुदसी के बारे में थोड़ी सी स्कॉलरली डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि राशि कहते हैं कि हुदसी का मतलब है नया, सो ये न्यू तख्तीम की बात हो रही है, नए तख्तीम की बात हो रही है, जबकि ग्रीक सेप्चुजेंट से यूनानी जो तर्जमा है उससे जो तशरीह लिखी हुई है उसके बारे में लोग कहते हैं कि ये बसन का इलाका था। हो सकता है राशि और ग्रीक सेप्चुजेंट दोनों ठीक हों, लेकिन मैंने दोनों ख्याल आपके साथ शेयर कर दिए हैं। यहाँ से योआब जो है वो दान से होता हुआ शमाल मगरिब नॉर्थ वेस्ट की साइड पर चला जाता है, और एक इलाका है याआन जो है वो माउंट हरमोन कोहे हरमून के फुट स्टेप्स पर मौजूद है। यहाँ से योआब सैदा और फिर सूर के इलाके को जाता है, और फिर चीज़ें थोड़ी सी हेज़ी, मुबहिम, अनक्लियर हो जाती हैं जब लिखा है कि वो हवियों और कैनानियों के सब शहरों को चले गए। क्योंकि हवियों और कैनानियों के पास उस वक़्त कौन से शहर थे ये डेफिनेटिव हतमी तौर पर मालूम नहीं है, लेकिन ये जजेस 1:27-35 क़ुज़ात पहले बाब उसकी 27वीं से 35वीं आयत में, जहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है उन कस्बों की, उन शहरों की जो कि फ़तह नहीं हुए थे जब इसराइल कैनान की सरज़मीन में आया था। बहुत मुमकिन है कि ये वो टाउन्स या ये वो शहर हों। यहाँ पर क्यों आया? ये कैनानी और हवियों के ही शहर थे? नहीं, इसलिए कि इसराइली उनके साथ मिलजुल गए थे, गलत मलत हो गए थे, और जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि बहुत सी रसूमात दूसरे देवताओं खुदाओं की, इसराइल के खुदा यहोवा खुदा की इबादत और उसकी कलाम के साथ उनकी मिक्सिंग हो गई हुई थी। शमाल मगरिब और मगरिब से घूमते हुए जब ये जनूब के इंतहा में पहुँचते हैं जो कि बीर सबा का इलाका है, तो हम देखते हैं कि ये पूरा सेंसस कंप्लीट होता है, पूरी मर्दमशुमारी कंप्लीट होती है, और लिखा है कि इस टाइम के लिए 9 महीने और 20 दिन लग गए। अब ये जो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताया गया है यहाँ पर 9 महीने और 20 दिन का, ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर इतना एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताया गया है तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा। बहुत से लोग, बहुत से तहकीक करने वाले मुख्तलिफ़ तौजीहात पेश करते हैं, लेकिन मैं एक नहायत इम्पॉर्टेंट और अहम जो रीज़निंग है वो आपके साथ शेयर किए देता हूँ। 9 महीने और 20 दिन, ये जो खुदावंद का कैलेंडर है, इसराइली कैलेंडर है, उस हवाले से हम देखें तो ये 42 हफ़्ते बनते हैं, 42 वीक्स। और 42 वीक्स जो हैं वो ह्यूमन गेस्टेशन, जो बच्चा माँ के पेट में बढ़ता है, उसके हवाले से पूरे 42 हफ़्ते बनते हैं। सो हम देखते हैं कि जो तहकीक करने वाले, तफ्तीश करने वाले और तफसीर करने वाले हैं वो इसको एक ख़ूबसूरत तशबीह देते हैं कि ये दाऊद के जहन में इस गुनाह ने जन्म लिया, और जिस तरह एक औलाद पैदा होती है, जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, ठीक 42 हफ़्ते के बाद उस गुनाह ने एक कैटास्ट्रॉफ़ी के तौर पर, एक बड़े
ریئیکشن کے طور پر جنم لیا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں اگلی کچھ آیات میں خداوند قوم اسرائیل کے ساتھ اور داؤد کے ساتھ کرنے کو ہے۔ کل لوگوں کی تعداد جو ہے وہ یہاں پر جو فگر بتایا جا رہا ہے 8 لاکھ بہادر مرد اسرائیل کے اور یہودا کے 5 لاکھ، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یاد کیجئے یہ صرف جنگی لوگوں کے لیے کاؤنٹنگ کی گئی ہے۔ یہ جو 1.3 ملین لوگ ہیں، اگر ہم اس میں عورتوں اور بچوں اور غلام آزاد ہر قسم کے لوگوں کو شامل کریں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ کم و بیش 60 سے 65 لاکھ لوگ 6 ملین to 6.5 ملین لوگ بنتے ہیں، جو کہ داؤد کی جورسڈکشن میں، داؤد کی حکومت میں، داؤد کی رعایا میں موجود تھے۔ فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 21 پہلی تواریخ اس کے 21ویں باب میں اس فگر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ اس ڈیفرنس کو، اس فرق کو ہم کل خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم 2 سیموئیل چیپٹر 24 خداوند کے کلام میں سے سیکھتے جا رہے ہیں۔ سیموئیل کی دوسری کتاب اور اس کا آخری اور 24واں باب۔ ہم نے گزشتہ 2 ایک ساتھ جو 2 ایپیسوڈز کی ہیں ان کو سن کے، ان کے ساتھ بائبل اسٹڈی کر کے آپ کو فی الحال یہ ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ چیپٹر جو ہے، یہ باب جو ہے، داؤد کی جو مردم شماری اس نے بنائی، جو گناہ اس سے سرزد ہوا اور قوم بنی اسرائیل کے جو گناہ تھے اس کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ ہم اس فگر کے متعلق کل بات کر رہے تھے، اس نمبر کے متعلق جو 2 سیموئیل چیپٹر 24 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے، وہ اختلاف کرتا ہے جو پیرالل اکاؤنٹ ہے فرسٹ کرونیکلز میں پہلی تواریخ اس کے 21ویں باب میں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو کاؤنٹ بتایا جا رہا ہے وہ اسرائیل میں 800,000 اور یہودا کے 500,000 یعنی 1.3 ملین 13 لاکھ لوگوں کا ذکر ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک رف آئیڈیا کے مطابق 6 سے 6.5 ملین ٹوٹل آبادی تھی، 60 سے 65 لاکھ کے قریب۔ لیکن جب ہم فرسٹ کرونیکلز میں آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 11 لاکھ جو ہے وہ اسرائیلی ملتے ہیں اور 4,77,000 یہودا کے لوگ۔ ٹوٹل بنتا ہے جنگی مردوں کا 1.5 ملین، قریب 15 لاکھ، اور ٹوٹل عوام کی کاؤنٹ بنتی ہے ایک رف آئیڈیا کے مطابق 8 ملین، جو کہ 80 لاکھ کے قریب ہے۔ اب یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ اس ڈیفرنس کے متعلق زیادہ تر لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ایک اہم رائے جو میں جس سے اگری کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں، کیونکہ اس کا ذکر جو ہے وہ فرسٹ کرونیکلز میں ہے، لیکن وہ اس ڈیفرنس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو 2 سیموئیل چیپٹر 24 میں ہے۔ لکھا ہے کہ یوآب نے لاوی اور بنیامین کا شمار ان کے ساتھ نہیں کیا تھا، کیونکہ بادشاہ کا حکم یوآب کے نزدیک نفرت انگیز تھا۔ سو ہی از ریفرنگ ٹو دا ڈفرنس، جو فرق ہے پہلے 1.3 اور 1.5 ملین میں، اس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ یوآب کو اس مردم شماری سے جنرلی جو ہے وہ انکار تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوگ بھی اس سے تنگ ہوں گے۔ سیاسی طور پر یہ ایک غلط اپروچ تھی، اور خداوند کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ لوگوں کو گن کے نہیں، وہ نیم مسکال کو گن کے کی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو خداوند کے احکام بھی پڑھ کے سنائے کل۔ اچھا، اب جو ہی یہ مردم شماری، یہ سینسس کمپلیٹ ہوتا ہے، ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ داؤد کی سوچیں، جن بری سوچوں سے، یاتسر ہرا سے، ایول انکلینیشن سے وہ مغلوب تھا، وہ ان کے تسلط سے نکل آتا ہے۔ موسٹ پروبیبلی جو اس کی پرستش کی عادت ہے، جو اس کی حمد و ثنا کی عادت ہے، اس کی وجہ سے وہ اس چنگل میں سے نکلا ہے، اور وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے خدا کے سامنے۔ ہاؤ ٹپیکل آف دا مین۔ ہم دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ ہز لائف، داؤد جب بھی گناہ کرتا ہے تو نہ صرف وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے بلکہ اس کے لیے معافی مانگتا ہے۔ اور ہم 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ جاد نبی آ کر داؤد کو اس چیز کا کنفرم کر دیتا ہے کہ نہ صرف داؤد نے گناہ کیا ہے، بلکہ ہم نے جو ڈسکشن کی، بحث کی، گفتگو کی فرسٹ ایپیسوڈ میں اس 24ویں باب سے متعلق، کہ اسرائیل قوم کے بھی جو گناہ تھے ان کا بھی حساب لینے کا وقت آ گیا تھا۔ اب 3 سزائیں داؤد بادشاہ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور یہ بڑا سٹرینج ٹیسٹ ہے۔
میں اس موضوع پر ہی کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی جو آفت تھی وہ یہ تھی کہ 7 سال کا فیمن یا قحط ہو۔ دوسری جو آفت ہو سکتی تھی جو داؤد چن سکتا تھا کہ داؤد اپنے دشمنوں کے سامنے بھاگے اور 3 ماہ تک رگیدا جائے، اور تیسری آفت یہ تھی کہ تمام روئے زمین پر جو اسرائیل کا حصہ ہے، ارتھ اسرائیل ہے، اس پر خداوند کا ہاتھ چلے اور بیماری اور مری سے لوگ مر جائیں۔ کیسا سٹرینج پروسیجر ہے، لیکن کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ داؤد کو جانچا جائے کہ وہ کیا واقعی خداوند کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا خدا سے پورے طور پر علیحدہ ہو گیا ہے جیسے ساؤل ہو گیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس ٹیسٹ میں داؤد پورا اترتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، وہ چوائس خدا کو واپس دے دیتا ہے، وہ خداوند کی مرضی پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہم میں سے یہ بات کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں ہونی چاہیے کہ یہوہ تعالیٰ جو کہ ہمیں اپنے احکام اور آئین اور فرمان دیتا ہے، وہ اپنے احکام اور اپنے آئین اور اپنے فرمان کے مطابق ہی قوم اسرائیل کو، داؤد کو جج کرتا ہے۔ جب خروج 30 کے مطابق، ایگزوڈس 30 کے مطابق زمین پر، اسرائیل کی سرزمین پر مری آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 70,000 اسرائیلائٹس کچھ ہی گھنٹوں میں مر جاتے ہیں۔ جو دان سے بیر شوا کا ذکر ہے وہ بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دان جو تھا وہ نارتھ موسٹ شمال میں تھا، اور بیر سبا جو ہے وہ جنوب میں تھا۔ تو شمال سے جنوب تک پوری سرزمین میں خداوند کا ہاتھ چلا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی مارے گئے۔ اور جو اسرائیلیوں کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے عام کا، عام عبرانی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے خدا کے لوگ۔ خدا کے لوگ مارے گئے، اسرائیلی قبائل کے لوگ مارے گئے۔ جو ان کے ساتھ کینانی یا ہوی بستے تھے وہ نہیں مارے گئے۔ اب 16ویں اور 17ویں آیت میں 16th and 17th ورس میں اس چیپٹر کی ہم دیکھ رہے ہیں جو 2 مختلف سینز ہیں، لیکن وہ ہو ایک ہی ٹائم پر رہے ہیں۔ وہ ہو یہ رہا ہے کہ 16ویں آیت میں سین ہے کہ فرشتہ یروشلم کے اوپر اب ہاتھ بڑھانے والا ہے اور خداوند اسے روکتا ہے، اور 17ویں آیت میں سین ہے کہ داؤد خداوند کے آگے کھڑا ہوا منت کر رہا ہے کہ خداوند بس کر دے، بس کر دے۔ وہ انٹرسیشن کر رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، وہ اپنی قوم کے بیہاف پر اس رخنہ میں کھڑا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے، منت کر رہا ہے آسمانی باپ کی کہ اے خداوند اپنا فضل کر دے۔ ہم انٹرسیشن کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، خاص طور پر اس رخنہ میں کھڑے ہونے کے حوالے سے بہت تفصیل سے مختلف اور پروگرامز میں سیکھ چکے ہیں۔ میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن آپ کو مختصراً بتاتا چلوں اور جو انٹرسیسرز گزرے ہیں، جیسے موسیٰ ہے، ہارون ہے۔ یاد کیجئے کہ جب کورہ کا، داتن کا اور ابیرام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جب انہوں نے بغاوت کی اور خداوند کے لوگوں کو چیلنج کیا، خداوند کی اتھارٹی کو چیلنج کیا کہ موسیٰ اور ہارون کو کیوں تم نے بلیس کیا ہوا ہے، ہم بھی جو ہیں وہ قید و شیم ہیں، ہم بھی مقدس لوگ ہیں، ہمیں بھی یہ ذمہ داریاں ملنی چاہیے۔ تو خداوند نے کورہ کو اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو تو زمین نگل گئی زندہ ہی، لیکن پھر جو لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے ان کے اوپر آگ بھی بھیجی اور پھر اپنی مری بھی بھیجی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وبا سے لوگ مر رہے تھے اور ہارون ان کے بیچ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے بخوردان لے کے اور کہتا ہے کہ اے خداوند بس۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس کے ایک طرف تھے وہ مرے ہوئے ہیں، اور جو دوسری طرف تھے جن کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا ہے اس انٹرسیشن کے لیے، اس دعا کے لیے، اس رخنہ میں کھڑا ہونے کے لیے، وہ بچ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم داؤد کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی انٹرسیشن کر رہا ہے، اور خداوند اس فرشتہ سے، ملک یہوہ سے کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ چلانا بند کر دے۔ نئے عہد نامے میں برت خدشہ میں ایک انتہائی انٹرسٹنگ پیرلل ہے، ایک متوازی بیان ہے جس کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ مرقس کی انجیل اس کا 13واں باب 14 سے 20 آیت، گاسپل آف مارک چیپٹر 13 ورسز 14 till 20۔ بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، پڑھنے والا سمجھ لے، اس وقت جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنا گھر سے کچھ لینے کو نہ نیچے نہ اتریں نہ اندر جائے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں،
اور دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں نہ ہو، کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ اور اگر خداوند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گھٹایا۔ بھائی اور بہنوں، ہم ان تمام حالات اور واقعات پر غور نہیں کر رہے، یہ اینڈ ٹائمز کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ اجاڑنے والی مکروہ چیز جو ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ لے، کس جگہ میں ہونی نہیں چاہیے، وہ ہولی آف ہولیز کا ذکر ہے، پاک ترین مقام کا ذکر ہے کہ وہاں پر وہ چیز جو خداوند کی الوہیت کو، خداوند کے کلام کو چیلنج کرتی ہو، اس کے رائٹ اپوزٹ ہو، وہ چیز اجاڑنے والی مکروہ چیز ہے، اینڈ ٹائمز پر ہوگی۔ میں فوکس آپ کی یہاں پر، توجہ آپ کی یہاں پر اس چیز پر کرانا چاہ رہا ہوں جو 20ویں آیت میں لکھی ہے کہ اگر خداوند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا۔ خداوند نے ایسا ہی فضل ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر 2 سیموئیل چیپٹر 24 میں کیا ہے۔ اب داؤد جس جگہ پر کھڑا ہو کر یہ انٹرسیشن کر رہا تھا، یہ التجا کر رہا تھا، وہ ایک یبوسی ارونا کا کھلیان تھا، ایک قطع تھا جو تھریشنگ فلور کہلاتا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں پر اسحاق کو باندھا گیا تاکہ ابراہیم اس کی قربانی کرے، کیونکہ خداوند نے وہ قربانی مانگی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر خداوند کا فضل ظاہر ہوا اور اسحاق نے زندگی پائی، اور اسی جگہ پر خداوند کا فضل ہوا اور داؤد نے اس انٹرسیشن میں خداوند سے اپنی قوم اسرائیل کے لیے فضل اور مخلصی مانگی اور پائی۔ اس خاص قطع پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی ہیکل تعمیر کی جاتی ہے، اور ایگزیکٹلی یہ جو پوائنٹ ہے جس جگہ پر داؤد نے آلٹر بنا کر قربانیاں چڑھائیں، اس جگہ پر پاک ترین مقام بنایا گیا۔ یہ شخص یبوسی ارونا جو تھا وہ ایک جینٹائل تھا، وہ ایک غیر قوم تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ویلنگ ہے، کتنا وہ راضی ہے کہ اس کی زمین جو ہے وہ خداوند تعالیٰ یہوہ اسرائیل کے رب کے لیے، اس کے خیمہ اجتماع کے لیے، اس کی ہیکل کے لیے استعمال کی جائے، اور وہ اپنی زمین کو اپنی مرضی سے بادشاہ داؤد کو دینا چاہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ داؤد اس جگہ کی قیمت ادا کر کے اس کو لیتے ہیں۔ دس از جسٹ ٹو پروو دا پوائنٹ کہ داؤد نے، یہودی قوم کے سربراہ نے، وہ جگہ جہاں پر خداوند کی ہیکل تعمیر کی گئی اور تھرو آؤٹ دا ہسٹری وہ وہاں پر مختلف حصوں میں مختلف طریقوں سے موجود رہی، لیکن اس کو جب آج ختم کر دیا گیا ہے، وہاں پر بہت تھوڑے آثار ملتے ہیں خداوند کی ہیکل کے، لیکن جو دوسرے سٹرکچرز، دوسری چیزیں اس جگہ پر بنی ہیں وہ اللیجیٹمیٹ ہیں، وہ غیر قانونی ہیں، کیونکہ یہ جگہ داؤد بادشاہ نے خرید کر خداوند کی ہیکل تعمیر کرنے کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ اس جوائنٹ وینچر سے، اس مشترکہ کاوش سے، جس میں یبوسی ارونا بھی شامل ہے اور داؤد بھی شامل ہے، یعنی جینٹائلز بھی اور جیوز دونوں شامل ہیں، ہمیں ایک پیٹرن کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اور وہ پیٹرن کیا ہے؟ وہ پیٹرن یہ ہے کہ جو بیت ہمقداش، تھرڈ ٹیمپل بنے گا، جسے یسوع المسیح، یشوع ہماشیاہ بنائیں گے، اس میں جیوز اور جینٹائلز دونوں کی کوشش شامل ہوگی۔ اور یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ خداوند کے کلام میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ زکریا کی کتاب، اس کا 6 باب اور 15ویں آیت، بک آف زکریا چیپٹر 6 ورس 15، وہاں پر لکھا ہے، اور وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے، تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی۔ 24ویں اور 25ویں جو لاسٹ 2 آیات ہیں ان میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے ارونا سے کہا، نہیں، بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانی نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو۔ داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کی 50 مسکالیں دے کر خریدے، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی۔ بھائی اور بہنوں، داؤد نے نہ صرف خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں بلکہ سلامتی کی قربانیاں بھی چڑھائیں۔ جب ہم نے احبار کو کور کیا تو میں نے آپ کو تمام قربانیوں کے حوالے سے تفصیل سے بتایا کہ سوختنی قربانی جو ہوتی تھی اس کو
کمپلیٹلی برن کر دیتے تھے، وہ کسی اور کے کھانے کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ صرف خداوند کے لیے اس کی خوشبو جو دھواں سیدھا اوپر کو اٹھتا ہے وہ ہوتا تھا۔ لیکن جو سلامتی کی قربانی ہے جس کو عبرانی میں ذبح شلامیم کہتے ہیں، ذبح شلامیم، ذبح شلامیم جو ہے اس کا کچھ حصہ کاہن اور کچھ حصہ جو قربانی چڑھاتا ہے وہ یوز کر سکتا تھا۔ سو داؤد نے بیسیکلی نہ صرف خود اس خوشی میں شریک ہوا بلکہ اپنے دربار کے لوگوں کو، یروشلم کے لوگوں کو اور اسرائیل کے لوگوں کو بھی اس خوشی میں شریک کیا کہ خداوند کی طرف سے جو قہر، جو ججمنٹ، جو حساب لیا جا رہا تھا قوم کا اور داؤد کا، وہ ختم ہوا اور خداوند نے قوم اسرائیل پر فضل کیا، داؤد پر فضل کیا۔ آئیے بھائی اور بہنوں، ہم بھی دعا کی اہمیت کو پہچانیں، انٹرسیشن کی اہمیت کو پہچانیں اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، عزیزوں اور دوستوں کے لیے جن کو دعا کی ضرورت ہے، جن کے لیے ہمیں اپنے گھٹنے خداوند کے آگے ٹھیکنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم خداوند کے حضور جھک جائیں۔ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت بخشے۔ یہاں پر دوسرے سیموئیل کی کتاب کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، سب جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اور وعدہ کے مطابق اب ہم غزل الغزلات کی کتاب کو شروع کریں گے، سانگز آف سولمن، اور پھر وہ کتاب کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے جرنی کو، اپنے سفر کو پہلے سلاطین کے ساتھ دوبارہ جوڑیں گے، فرسٹ کنگز، راجوں کی کتاب۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند میری رہبری اور رہنمائی کرے تاکہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ گاڈ بلیس یو۔